میں 5واں موضوع ہمارے پاس اخلاقیات کا ہے۔ قرآن مجید اخلاقیات کو محض سماجی آداب نہیں بلکہ ایمان کا ایک لازمی حصہ قرار دیتا ہے، اور قرآن انسان کو ظاہری اعمال کے ساتھ ساتھ باطنی صفات کی اصلاح کی بھی دعوت دیتا ہے۔ قرآن کا اخلاقی تصور اس بنیاد پر قائم ہے کہ انسان اپنے ہر عمل میں اللہ کے سامنے جواب دہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، بے شک اللہ عدل اور احسان کا حکم دیتا ہے۔ اور اسی طرح حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس لیے بھیجا گیا ہوں کہ میں اعلیٰ اخلاق کو مکمل کر دوں، لأتمم مکارم الاخلاق۔ اگر انسان کو صرف عبادات کا پابند بنا جائے اور اخلاق سے آزاد چھوڑ دیا جائے تو وہ منافقت کا شکار ہو جائے گا، اس لیے کہ قرآن نے اخلاق کو دین کی بنیاد بنایا تاکہ انسان کا ظاہر اور باطن دونوں ٹھیک ہوں۔ قرآن کے نزدیک اخلاقیات کی اہمیت اس لیے ہے کہ انسان کے اعمال کا اصل معیار اس کے کردار ہے۔ اللہ کے نزدیک فضیلت کا معیار یا پیمانہ نہ نسل ہے اور نہ دولت بلکہ اخلاق کی برتری ہے، جیسا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی ہو، سب سے زیادہ پرہیزگار ہو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح حدیث میں آتا ہے آپ نے فرمایا کہ قیامت کے دن میزان میں ترازو میں سب سے بھاری چیز اچھا اخلاق ہوگا۔ اگر معاشرے میں قانون تو ہو مگر اخلاق نہ ہو تو انصاف قائم نہیں رہ سکتا۔ اخلاق انسان کو اندر سے اچھا بناتا ہے، اس لیے قرآن نے اخلاق کو انسان کی قدر و قیمت کا ایک معیار بنایا ہے۔ قرآن نے سچائی کو ایمان کی پہچان اور امانت داری کو کردار کی علامت قرار دیا ہے۔ یہ اچھے اخلاق قرآن کے موضوعات میں سے جو اخلاق ہے اس میں سچائی اور امانت داری ایک اہم اس کا جز ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، جو لوگ سچے ہیں ان کے ساتھ دو۔ اسی طرح امانت داری کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، کہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں ان کے حقداروں کو ادا کرو، ان کے حقداروں تک پہنچاؤ۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا کہ جس میں امانت داری نہیں اس کا ایمان ہی نہیں ہے۔ تو جھوٹ معاشرتی اعتماد کو تباہ کر دیتا ہے کسی بھی سوسائٹی کو، اور خیانت جو ہے خیانت کی وجہ سے رشتے کھوکھلے ہو جاتے ہیں، اور جبکہ سچائی اور امانت داری تجارت، سیاست اور جو گھریلو زندگی ہے سب کو درست رکھتی ہے۔ اسی طرح عدل و انصاف ہے۔ قرآن نے عدل کو معاشرتی استحکام کی بنیاد قرار دیا ہے، اور دشمن کے ساتھ بھی انصاف کا حکم دیا ہے، جسٹس کا، جیسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا اعدلوا هو اقرب للتقوی، عدل کرو، انصاف کرو، یہی تقوی کے زیادہ قریب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عادل حکمران قیامت کے دن اللہ کے سائے میں ہوگا۔ تو اگر معاشرے میں انصاف ختم ہو جائے تو ظلم اس کے وجہ سے وہ پیدا ہوتا ہے، ظلم جنم لیتا ہے اور بغاوت پیدا ہوتی ہے۔ اس لیے قرآن کریم نے عدل کو صرف اخلاق نہیں بلکہ جو سوسائٹی کی ایک اجتماعی ضرورت بنایا ہے، ایک نیڈ بتایا ہے۔ اس کے بعد صبر اور برداشت ہے۔ قرآن صبر کو ایمان کی طاقت اور مشکلات میں ثابت قدمی کا ذریعہ قرار دیتا ہے۔ ان اللہ مع الصابرین، کی بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو صبر کرتا ہے اللہ اسے صبر عطا فرماتا ہے۔ تو جلد بازی فساد پیدا کرتی ہے، جبکہ صبر
عقل اور تدبر کو پروموٹ کرتا ہے یا فروغ دیتا ہے. اس لیے قرآن نے صبر کو اخلاقی بلندی کی علامت قرار دیا ہے. اسی طرح عفو اور درگزر اور رحم دلی ہے اچھے اخلاق میں. قرآن نے انتقام کے بجائے، بدلہ لینے کے بجائے معافی اور سختی کے بجائے نرمی کو اخلاقی عظمت قرار دیا ہے. وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، انہیں چاہے کہ معاف کریں اور درگزر کریں. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رحم کرنے والوں پر رحم کرتا ہے، اور معافی معاشرے میں، سوسائٹی میں محبت پیدا کرتی ہے، جبکہ انتقام اور بدلہ جو دشمنی ہے اس کو بڑھاتا ہے. رحم دلی انسان کو حیوانیت سے نکال کر انسانیت کے درجے پر لے جاتی ہے. اسی طرح والدین اور معاشرے کے حقوق اچھے اخلاق میں قرآن نے والدین کی خدمت کو عبادت کے درجے میں رکھا اور معاشرے کے کمزور طبقے کے حقوق کی حفاظت کا حکم دیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے. وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو. جیسا کہ حدیث میں آتا ہے جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے، اور اگر خاندان ٹوٹ جائے تو معاشرہ بھی ٹوٹ جاتا ہے. والدین کی عزت اور معاشرتی حقوق کی ادائیگی سے سماجی استحکام پیدا ہوتا ہے، سوسائٹی اس سے ٹھیک ہو جاتی ہے. تو خلاصہ یہ ہے کہ قرآن مجید نے اخلاقیات کو دین کا مرکزی ستون بتایا ہے. سچائی، امانت داری، عدل، صبر، عفو، رحم دلی اور والدین کے حقوق، یہ سب وہ اصول ہے جن پر ایک صالح نیک فرد شخص اور پاکیزہ معاشرہ اور سوسائٹی قائم ہو سکتا ہے. قرآن کا مقصد صرف عبادات سکھانا نہیں ہے، بلکہ انسان کو بہترین کردار کا نمونہ، ایگزامپل بنانا ہے. اگر مسلمان ان اخلاقی اصولوں کو اپنی زندگی میں نافذ کر لے، اپنا لے، تو دنیا میں امن، پیس، جسٹس اور بھائی چارہ قائم ہو سکتا ہے.